آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ میں جاؤں گا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے دے، میں کسی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کا جو مدنی دور ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو اس میں ٹاپک ہے وہ ہے مسلات صادم کا آغاز، واقعہ نخلا۔ اس سلسلے کا ایک اہم ترین واقعہ نخلا کا ہے جس نے اصل میں مکہ میں آگ لگائی۔ یہ واقعہ سریہ عبداللہ بن جیش کے نام سے سیرت کی کتب میں مذکور ہے۔ اس کا خاص معاملہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جیش کو ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ مکہ کی طرف جاؤ اور جب مدینہ سے 2 دن کی مسافت طے کر لو تب یہ خط کھولنا، پھر اس میں دیکھنا کیا لکھا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رازداری کس درجے کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس درجہ مخفی رکھا ہے کہ خود کمانڈر کو معلوم نہیں ہے کہ مہم میں کیا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔ بعض روایات میں 12 صحابہ اور بعض میں 8 کی تعداد کا ذکر آتا ہے جو حضرت عبداللہ بن جیش کے ساتھ تھے۔ مدینہ سے 2 دن کی مسافت کے بعد انہوں نے خط کھولا تو اس میں ہدایت تھی کہ وادی نخلا پہنچو۔ یہ وادی نخلا کہاں ہے؟ اب ذرا جغرافیہ کو ذہن میں لائیے۔ مکہ جنوب میں ہے، مدینہ شمال میں اور طیف مکہ سے جنوب مشرق میں ہے۔ مدینہ سے وہاں کا فاصلہ کم از کم 300 میل کا ہے۔ یہاں مہم بھیجنا بغیر کسی اہم منصوبے کے اور بغیر کسی سوچے سمجھے اقدام کے ممکن نہیں تھا۔ یہ تمام کارروائی بلا سبب نہیں تھی تو حضرت عبداللہ بن جیش کو حکم ہوا کہ مکہ اور طیف کے درمیان جا کر وادی نخلا میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھو اور ہمیں اس کے بارے میں اطلاعات دیتے رہو۔ یمن کی طرف جانے والے قریش کے قافلے یہاں سے ہو کر گزرتے تھے۔ یمن کا راستہ طیف سے ہو کر گزرتا ہے اور وادی نخلا طیف اور مکہ کے درمیان واقع ہے۔ جو قافلے شام کو جاتے تھے ان کے راستوں کے متعلق 7 مہمات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں جو ان راستوں میں اپنی موجودگی ثابت کرنے اور ان کو مخدوش بنانے کے لیے بھیجی گئی تھیں، لیکن یہ مہم اس راستہ کے لیے تھی جو طیف سے ہو کر یمن جاتا تھا۔ وادی نخلا وہ وادی ہے جہاں 10 نبوی میں سفر طیف سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا اور قرآن پاک سن کر ایمان لے آیا۔ حضرت عبداللہ بن جیش نے جب خط پڑھا تو چونکہ مہم بڑی سخت اور کڑی آ پڑی تھی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں پر واضح کر دیا کہ میں جاؤں گا اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، لیکن تم میں سے جو میرا ساتھ دینا چاہے دے، میں کسی کو مجبور نہیں کروں گا۔ لیکن ان سب نے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر۔ ان سب نے جا کر وادی نخلا میں قیام کیا اور وہاں ایک مختصر سا قافلہ آ گیا جس میں قریش کے کل 5 افراد شامل تھے۔ اگرچہ وہ سبھی بڑے اونچے گھرانوں کے لوگ تھے، متعدد اونٹوں پر لدا ہوا کافی سامان تجارت ان کے ساتھ تھا جو وہ طیف سے لے کر مکہ جا رہے تھے۔ یہ قافلہ جب وہاں سے گزرا تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کیا کریں۔ اگرچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط میں صراحت نہیں تھی کہ حملہ کیا جائے، لیکن ان کی رائے یہ بنی کہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ مقابلہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مکہ والوں میں سے ایک شخص جس کا نام عمرو بن عبداللہ حضری بیان کیا گیا ہے وہاں قتل ہو گیا۔ عمرو بن عبداللہ کا باپ عبداللہ اگرچہ حضر موت کا رہنے والا تھا لیکن مکہ میں امیہ بن حرب ابو سفیان کے والد کا حلیف تھا اور وہاں حلیف کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا تھا۔ اس تجارتی قافلے میں مغیرہ کے 2 پوتے اور ایک آزاد کردہ غلام شامل تھے۔ مغیرہ کے خاندان کا شمار قریش کے چوٹی کے گھرانوں میں ہوتا تھا۔ برکیف مقابلہ کے نتیجے میں عمر بن عبداللہ مارا گیا۔ 2 افراد جان بچا کر فرار ہو گئے اور بقایا 2 کو انہوں نے قیدی بنا لیا۔ ان دونوں قیدیوں اور جو بھی مال غنیمت ہاتھ لگا اس کو لے کر یہ حضرات مدینہ واپس آ گئے۔
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔